क्योंकि वो शीशे या लोहे का नहीं बना हुआ बल्कि वो इंसानी हड्डियों से बना हुआ है। लेकिन उसके अंदर एक ऐसा राज छुपा हुआ है जो इंसान की रूह को हिला देता है। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल उठता है जो अक्सर लोगों के दिलों में शक पैदा करता है कि क्या ये हजारों खोपड़ियां इन मुसलमान फौजियों की हैं जिन्हें किसी जंग में मारा गया था। इस निशान के निचले हिस्से में आप एक ऐसी चीज देखते हैं जो काफी डरावनी है। एक कौवा रेवन एक खोपड़ी की आंख में चोंच मार रहा है कि इन बागियों के सरों को काटकर एक मीनार बनाया जाए ताकि लोग डर जाएं। लेकिन हकीकत कुछ और ही कहती है और ये जानने के लिए हमें तारीख के पन्नों को पलटना पड़ेगा। दोस्तों, जरा सोचिए कि आप एक पुरानी और सुनसान सड़क पर चल रहे हैं। ठंडी हवा चल रही है और शाम का वक्त है जब सूरज ढल रहा होता है और हर चीज पर लंबी परछाइयां पड़ने लगती हैं। आप सेंट्रल यूरोप के मुल्क चेक रिपब्लिक के एक छोटे से शहर कुटनापुरा के करीब सेडलिक नाम की जगह पर खड़े हैं, जहां आपके सामने एक पुराना चर्च खड़ा है जो देखने में तो बाकी चर्च जैसा ही लगता है, लेकिन उसके अंदर एक ऐसा राज छुपा हुआ है जो इंसान की रूह को हिला देता है। जैसे ही आप इस चर्च की सीढ़ियां उतरकर नीचे वाले हिस्से में जाते हैं तो आपको अंधेरा महसूस होता है, लेकिन फिर आपकी नजर छत पर लटकते हुए एक झूमर पर पड़ती है और जब आप गौर से देखते हैं तो आपकी सांसें रुक जाती हैं, क्योंकि वो शीशे या लोहे का नहीं बना हुआ बल्कि वो इंसानी हड्डियों से बना हुआ है। जी हां, आपने सही सुना है, ये बोन चर्च है, यानी हड्डियों का चर्च, जहां दीवारें, झूमर और मिज़ार सब के सब असली इंसानी खोपड़ियों और हड्डियों से सजाए गए हैं। लेकिन यहां पर एक बहुत बड़ा सवाल उठता है जो अक्सर लोगों के दिलों में शक पैदा करता है और इंटरनेट पर भी लोग इसके बारे में बातचीत करते हैं कि क्या ये हजारों खोपड़ियां इन मुसलमान फौजियों की हैं जिन्हें किसी जंग में मारा गया था और उनके सरों को काटकर यहां सीमेंट में चुन दिया गया। लोग कहते हैं कि शायद ये टावर ऑफ स्कल्स है, यानी खोपड़ियों का मीनार, लेकिन हकीकत कुछ और ही कहती है और ये जानने के लिए हमें तारीख के पन्नों को पलटना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि असली कहानी क्या है। असल में यूरोप में दो अलग अलग जगह हैं जो हड्डियों के लिए मशहूर हैं और लोग अक्सर इन दोनों को मिला देते हैं। एक तो ये सेडलिक ओस्वेरी है जहां हम खड़े हैं और दूसरी जगह सर्बिया के शहर नीश में है जिसे सच में स्कल टावर या सेले कोले कहा जाता है। पहले हम इस दूसरी जगह का जिक्र करते हैं ताकि कंफ्यूजन दूर हो जाए, क्योंकि सर्बिया वाला मीनार वाकई एक खौफनाक कहानी है जो 1809 में शुरू हुई थी, जब वहां के लोगों ने ऑटोमन एम्पायर यानी सल्तनत उस्मानिया के खिलाफ बगावत की थी। इस वक्त स्टीवन सेंटजेलिक नाम के एक बहादुर कमांडर ने देखा कि वो जंग हार रहा है और दुश्मन उसके करीब आ गए हैं, तो उसने अपने ही बारूद के ढेर को आग लगा दी, जिससे एक धमाका हुआ और वो अपने साथ साथ दुश्मनों को भी ले डूबा। उस वक्त वहां के ऑटोमन गवर्नर खुर्शीद पाशा ने गुस्से में आकर हुक्म दिया कि इन बागियों के सरों को काटकर एक मीनार बनाया जाए ताकि लोग डर जाएं, और उसने वाकई ही रेत और चूने के साथ मिलाकर 952 खोपड़ियों को एक दीवार में चुनवा दिया था। वो सच में एक टावर ऑफ स्कल्स था जो दुश्मनों की हड्डियों से बना था। लेकिन जिस जगह आज हम खड़े हैं यानी सेडलिक ओस्वेरी में, यहाँ की कहानी नफरत की नहीं बल्कि मुकद्दस मिट्टी और मजहब की है। अब वापस आते हैं सेडलिक ओस्वेरी की तरफ और ये जानते हैं कि आखिर ये हजारों हड्डियाँ यहाँ कहाँ से आई हैं। अगर ये दुश्मनों की नहीं है तो ये हड्डियाँ कहाँ से आई हैं। कहानी शुरू होती है आज से तकरीबन 750 साल पहले, यानी साल 1278 में, जब सेडलिक के इस चर्च का बड़ा पादरी जिसका नाम हेनरी था, उसे बोहीमिया के बादशाह ने एक खास काम के लिए यरूशलेम भेजा। यरूशलेम वो जगह है जहां हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पर चढ़ाया गया था और उस जमाने के लोगों के लिए वो जमीन बहुत ही पाक और मुकद्दस थी। जब एबट हेनरी वहां से वापस आने लगा तो उसने वहां की मिट्टी, जिसे गोलोगथा की मिट्टी कहा जाता है, थोड़ी सी उठाकर अपने साथ ले आया और जब वो वापस सेडलिक पहुंचा तो उसने वो मिट्टी इस कब्रिस्तान में छिड़क दी। बस फिर क्या था, ये खबर जंगल की आग की तरह फैल गई कि सेडलिक के कब्रिस्तान में यरूशलेम की पाक मिट्टी शामिल हो गई है और हर कोई
چاہے وہ امیر ہو یا غریب، یہی چاہتا تھا کہ مرنے کے بعد اسے اس جگہ دفنایا جائے تاکہ وہ قیامت کے دن جنت میں جلدی جا سکے۔ لوگ دور دور سے اپنے مردوں کو یہاں لانے لگے اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ قبرستان بھرنے لگا۔ لیکن اصلی مصیبت تب آئی جب 14ویں صدی عیسوی میں بلیک ڈیتھ نام کی بیماری پھیلی۔ یہ طاعون کی بیماری تھی جس نے یورپ کی آبادی کو ختم کر کے رکھ دیا تھا، اور صرف سال 1318 میں اس قبرستان میں 30,000 سے زیادہ لوگوں کو دفنایا گیا۔ اب سوچئے کہ حالت یہ تھی کہ لوگوں کو الگ الگ قبروں میں دفنانے کی جگہ نہیں بچی تھی، اس لیے انہیں بڑی بڑی خندقوں میں اکٹھا دفنا دیا گیا۔ اس کے بعد 15ویں صدی میں ہوسائٹ وارز شروع ہو گئے، جو کہ مذہبی جنگیں تھیں، اور اس میں بھی ہزاروں لوگ مارے گئے اور انہیں بھی یہیں دفنایا گیا، جس کی وجہ سے قبرستان میں پاؤں رکھنے کی جگہ بھی نہ بچی۔ جب چرچ کو دوبارہ تعمیر کرنے کا وقت آیا تو پرانی قبروں کو کھودنا پڑا تاکہ نئی عمارت بنائی جا سکے، اور ان پرانی قبروں میں سے جو ہڈیاں نکالی گئیں انہیں احتیاط سے نکال کر چرچ کے نیچے والے حصے میں، جسے کرپٹ کہتے ہیں، وہاں رکھ دیا گیا۔ کہانیوں کے مطابق سال 1511 میں ایک بوڑھا پادری تھا جو تقریباً اندھا ہو چکا تھا۔ اس نے ان بکھری ہوئی ہڈیوں کو ترتیب دینا شروع کیا۔ کہتے ہیں کہ اس نے اپنی انگلیوں سے محسوس کر کے کھوپڑیوں اور ہڈیوں کے ڈھیر لگائے اور انہیں پیرامڈز کی شکل دی، اور لوگوں کا ماننا ہے کہ جب اس نے یہ کام مکمل کیا تو اس کی آنکھوں کی روشنی واپس آ گئی۔ لیکن یہ بس ایک کہانی بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن دوستو، جو ڈیزائن اور سجاوٹ آج ہم دیکھتے ہیں وہ اس اندھے پادری کا کام نہیں ہے، بلکہ وہ 1870 میں ہونے والے ایک کام کا نتیجہ ہے۔ ہوا کچھ یوں کہ شوارزنبرگ کے ایک بہت امیر خاندان نے اس زمین کو خرید لیا تھا، اور انہوں نے دیکھا کہ چرچ کے نیچے ہڈیوں کا ڈھیر لگا ہوا ہے۔ انہوں نے سوچا کیوں نہ اس جگہ کو تھوڑا صاف ستھرا کیا جائے اور الگ طریقے سے بنایا جائے۔ اس لیے انہوں نے فرانسزک رینٹ نام کی ایک لکڑی کاٹنے والے کاریگر کو بلایا اور اسے کہا کہ ان ہڈیوں کے ساتھ کچھ ایسا کرو کہ یہ جگہ خوبصورت لگے۔ فرانسزک رینٹ نے سب سے پہلے ان تمام ہڈیوں کو کیمیکل کے ساتھ دھویا اور بلیچ کیا تاکہ وہ بالکل سفید ہو جائیں اور ان پر سے مٹی اور گندگی اتر جائے۔ اس کے بعد رینٹ نے اپنی فنکارانہ صلاحیت کا استعمال کرتے ہوئے وہ چیزیں بنائیں جو آج پوری دنیا میں مشہور ہیں۔ اس نے ہڈیوں سے بڑے بڑے پیالے بنائے، دیواروں میں ہڈیوں کی زنجیریں لٹکائیں، اور سب سے حیران کن چیز وہ بڑا جھومر ہے جو چھت کے بیچ میں لٹک رہا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس جھومر میں انسانی جسم کی ہر طرح کی ہڈی کا استعمال کیا گیا ہے، چاہے وہ انگلی کی ہڈی ہو یا ریڑھ کی ہڈی۔ رینٹ نے اپنا نام بھی دیواروں پر ہڈیوں سے لکھا، فرانسزک رینٹ 1870، جو آج بھی وہاں موجود ہے۔ اب ہم واپس اس مسلمان کھوپڑیوں والی بات پر آتے ہیں جو لوگوں کو کنفیوز کرتی ہے۔ اس چرچ کے اندر رینٹ نے ہڈیوں سے شوارزنبرگ خاندان کا ایک بڑا سا کوٹ آف آرمز، شاہی نشان بنایا۔ اس نشان کے نچلے حصے میں آپ ایک ایسی چیز دیکھتے ہیں جو کافی ڈراؤنی ہے۔ ایک کوا ریون ایک کھوپڑی کی آنکھ میں چونچ مار رہا ہے، اور اگر آپ اس کھوپڑی کو غور سے دیکھیں تو اس کے سر پر ہڈیوں سے بنی ہوئی ایک چھوٹی سی گھنٹی جیسی بالوں کی بندلی ہے، جو اس زمانے میں ٹرکش فوجیوں کا سٹائل ہوا کرتا تھا۔ بس یہی وہ منظر ہے جسے دیکھ کر لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ سب مسلمانوں کی ہڈیوں سے بنا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ صرف ایک تصویر ہے، ایک نشان ہے جو کسی اصلی واقعے کی یاد دلاتا ہے، مگر یہ ہڈیاں ان دشمنوں کی نہیں ہیں۔ ہوا یوں تھا کہ سال 1598 میں ایڈولف ون شوارزنبرگ کے نام کے ایک جنرل نے ہنگیرین شہر گیور، جسے جرمن میں راب کہتے ہیں، کو آٹومن فوج سے آزاد کروایا تھا۔ راب کا مطلب جرمن زبان میں کوا ہوتا ہے، اس لیے بادشاہ نے انہیں عزت دینے کے لیے ان کے خاندان کے نشان میں یہ تصویر شامل کرنے کی اجازت دی کہ ایک کوا ترک کی آنکھ نکال رہا ہے، جو ان کی فتح کی علامت تھی۔ تو جب فرانسزک رینٹ نے ہڈیوں سے یہ نشان بنایا تو اس نے قبرستان میں موجود کسی عام آدمی کی کھوپڑی اٹھائی اور اسے ترک جیسا دکھانے کے لیے اس پر گھنٹی جیسے بالوں کی بنڈلی لگا دی۔ مطلب یہ ہے کہ وہ کھوپڑی کسی مسلمان فوجی کی نہیں تھی، بلکہ کسی مقامی عیسائی کی تھی جو شاید طاعون کی بیماری سے مرا تھا۔ بس اسے سجایا گیا تھا تاکہ وہ اس جنگ کی کہانی سنا سکے۔ اس لیے یہ بات بالکل صاف ہے کہ سیڈلی کوسویری میں کوئی مسلمانوں کی کھوپڑیوں کا مینار نہیں ہے۔ یہاں پر جتنے بھی لوگ دفن ہیں، یعنی تقریباً 40,000 سے 70,000 لوگ
وہ سب کے سب بوہیمیا کے رہنے والے عام لوگ تھے۔ وہ مزدور تھے، مائیں تھیں اور بچے تھے جو صدیوں پہلے بیماریوں اور جنگوں کا شکار ہوئے تھے۔ ان کا مقصد کسی کو ڈرانا نہیں تھا، بلکہ جب آپ وہاں کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ یہ جگہ میمنٹو موری کا پیغام دے رہی ہے، جس کا مطلب ہے یاد رکھو کہ تمہیں مرنا ہے۔ یہ جگہ انسان کو یہ احساس دلاتی ہے کہ چاہے ہم کتنے ہی امیر ہوں یا کتنے ہی غریب، کتنے ہی طاقتور ہوں یا کتنے ہی کمزور، آخر میں ہم سب مٹی اور ہڈیوں میں بدل جائیں گے۔ رینٹ اور اس سے پہلے کے لوگوں نے ان ہڈیوں کو اس طرح سے اس لیے سجایا تاکہ وہ ان لوگوں کی عزت کر سکیں جو جگہ نہ ہونے کی وجہ سے قبروں سے نکال دیے گئے تھے۔ انہوں نے انہیں کوڑے میں نہیں پھینکا، بلکہ انہیں خدا کے گھر کا حصہ بنا دیا تاکہ وہ قیامت تک وہیں محفوظ رہیں۔ یہ ان کی ایک مذہبی سوچ تھی۔ تو دوستو، اگلی بار جب آپ سیڈلی کوسویری کی تصویریں دیکھیں یا وہاں جانے کا سوچیں تو یاد رکھیں کہ یہ کوئی نفرت کی جگہ نہیں ہے اور نہ ہی یہ کسی دشمن کی ہار کا جشن ہے۔ یہ ہزاروں خاموش لوگوں کی کہانی ہے جو صدیوں سے وہاں سوئے ہوئے ہیں، اور ان کا یہ انوکھا گھر ہمیں زندگی کی حقیقت اور موت کی شائستگی کے بارے میں بتاتا ہے۔ یہ ہے سیڈلی کوسویری کا اصلی راز جو اب آپ جان چکے ہیں۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔